آپ نے کبھی یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ہم دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے اپنے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے وہی دعا مانگتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں۔ کیسے پتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2733 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ اب سوچے ذرا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ کسی پارٹی میں گئے ہوتے ہیں، کوئی ملتا ہے ہمیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے اتنا بڑا پیغام ہوتا ہے کہ ایکچولی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا میری ضرورت ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے تھرو مجھ سے یہ کہلوا رہے ہیں۔ اس کے لیے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہو جیسے اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس لیے سب کے لیے دعا مانگا کرے۔ بہت آسان طریقہ ہے، ہر نماز میں ہر وقت جب بھی آپ دعا کریں کہا کریں کہ یا پاک پروردگار جس نے مجھے جس طرح کی دعا کے لیے کہا ہے، یا پاک پروردگار وہ دعا اس کے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو وہ دعا آپ کے لیے بھی تو قبول ہو جائے گی نا۔ اور ترمذی کی حدیث ہے 3585، جس میں عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ جو ہیں وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ بہترین کلمات جو میں نے ادا کیے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ادا کیے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کریں۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لیں، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے 976، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کس کے لیے مانگتے ہیں؟ جو عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو رات تک، اور اگر وہ رات کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 70,000 فرشتے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے، یوزلی ہمارے گھروں میں اگر بڑے رہتے ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم صبح اٹھ کے ان کی عیادت کے لیے جائیں، صرف یہ سوچ کے آپ دیکھیں کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنے خوبصورت موقع اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وہ فجر میں اٹھ کے وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں، اور اسی طرح سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سوچا کریں ہر لیول پہ لے جا کے کہ وہ لوگ جب وضو کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو عام بات ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ہم جیسے نکمے اللہ کی اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی ہائے وضو کرنا، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں۔ واللہ میری بات ہوتی ہے نا کئی دفعہ کچھ لوگوں سے، تو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو، بڑی عورتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ، تو وہ ایک جواب ان کا ہوتا ہے کہ مجھے وضو میرے سے نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا، مطلب باقاعدہ، اور وہ مطلب وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی، وہ ویسے ہی کہتی ہے کہ نہیں وضو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اتنی آسانی کے باوجود بھی وضو مشکل لگتا ہے، تو یہ ہے چیز، ایسے نہیں ہے کہ یہ بنی بنائی بات ہے تو یہ اوریجنل بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھیں الحمدللہ جو ایسے گھروں میں ہیں جہاں پہ بہت سے ایسے آپ دیکھیں ہماری طرح کے انسان ہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ تیسری جو چیز تھی کہ وضو جو کرتا ہے نا ناگواری کے باوجود باقاعدگی سے وضو کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ایسا کرے گا، یہ تینوں چیزوں کے بارے میں جو ایسا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بھلائی کے ساتھ ہی مرے گا۔ مطلب وہ دنیا میں بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں اچھا جو نیکی کا کام ہے وہ دنیا میں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، نہیں، دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اپنے گناہوں سے یہ تو اور بھی خوبصورت بات ہے کہ وہ اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر رب کریم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھو تو یہ کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کاموں کی توفیق،
کیونکہ اللہ توفیق نہ دے تو انسان تو کچھ نہیں کر سکتا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، کہ اللہ میں ناپسندیدہ جو تیرے کام ہے نا، منکر ہے جو غلط کام ہے، ان سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتی ہوں. وحب المساکین، اور میں مسکین جو ہے نا ان سے محبت کرنے کا تجھ سے سوال کرتی ہوں. وَإِذَا أَرَدْتَ، اے اللہ جب آپ ارادہ کریں بے عبادک کا، اپنے بندوں کے ساتھ، فتنتاً، کسی طرح کے بھی فتنے، کسی آزمائش میں ڈالنے کا، کسی مصیبت، کسی طرح کی چیز میں ڈالنے کا، فَقْبِضْنِی، تو میرے قبض کر لیجئے گا، الیکا، میری، غیر مفتون. تو کہتے کہ میری جان جو ہے نا، جیسے مجھے بغیر آزمائش میں ڈالے میری جان قبض کر لینا، جیسے مجھے موت دے دینا. اللہ اکبر. تو میں نے حرم کو بلکہ یہی دعا نا ڈفرینٹ طرح سے، تھوڑے سے ورڈز ڈفرینٹ کی طرح اللہم کی دعاؤں میں بھی ہے. تو میں نے حرم کو بھیجی تھی کہ وہ جیسے ہی میں پڑھوں گی تو وہ انشاءاللہ پوسٹ کر دے گی، لیکن میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر اس کو ایگزیکٹلی یہ ورڈز بھی ملتے ہیں تو وہ بھی ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لیے پوسٹ کر دے. لیکن وہ دوسری والی دعا تو ڈیفینیٹلی میں نے اس کو بھیج دی تھی، وہ کر دے گی انشاءاللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت نے مجھ سے دوبارہ سے کیا پوچھا کہ اچھا کیا تم جانتے ہو کہ درجات کو بلند کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داعی دین، الحمدللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ الحمدللہ، میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں نے سوچا کہ دیکھیں ہم ہر کوئی اپنی طرح سے کوشش کرتا ہے. آپ لوگ جتنا شیئر کرتے ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں، پھر جنہوں نے پہلی دفعہ کلاس میں آتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں، ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں. نمبر 2، جو محتاج اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں. نمبر 3، وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں. دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کی بھی توفیق عطا کر دینا، بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ پورے دن کی نمازوں پہ وہ وقت حاوی ہو جاتا ہے. اس وقت جیسے لگتا ہے 1 to 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گی کہ کبھی آپ کی کوئی دعا جو رکی ہوئی ہے، جس پہ آپ کا دل اٹکا ہوا ہے، اس وقت اٹھیں، اٹھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت مانگے، ورڈز بولیں، کہیں کہ یا پاک پروردگار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا. یا اللہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. یا اللہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جو قبولیت کا ہے. اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے سوال کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہی تو میرا اللہ ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں اور کہاں جاؤں گی. یہ اتنی پیاری رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ جو وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں اعظم جو ہے وہ ان میں ہے یا حیو یا قیوم ہے، یا ذل جلال والاکرام ہے، یا رحمان یا رحیم ہے، اور اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ والی دعا جو ہے یہ مانگ کے نا پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے. جب دعا کرنے کے بعد دوبارہ سے درود شریف مانگے، کیونکہ شروع اور آخر میں درود شریف مانگتے ہیں تو دعا آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سنتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت کیا مانگ رہا ہے. تو دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انشاءاللہ. دیکھیں ہم سارے ہی محتاج ہیں، ہمیں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ضرورت، مطلب ویسے تو ہمیں سارا وقت ضرورت ہے، لیکن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ کوئی دعا جو رکی ہوتی ہے تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہائے یہ کسی طرح سے میرے کبھی بچے تو کبھی خاوند تو کبھی بہن بھائی تو کبھی اپنی ذات، کبھی صحت تو کبھی کوئی چیز مانگنی ہی. ایسا لگتا ہے نا فقیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ باہر کے فقیر تو اپنی جگہ پہ ہم ہی نہیں باز آتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے، اور وہ وقت ہے ایسا جس میں درجات بھی بلند ہوتے ہیں. آمین ثم آمین. بڑی پیاری حدیث تھی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. تو ہم اسی طرح سے جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے ہم اپنی ہر کلاس میں اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ آخرت کا ہمارا جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے. آج انشاءاللہ جی مبارک ہو آپ لوگوں کو. آج ہم ایک نئی سورہ کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ. ابھی تک ہم نے 15 جو اتنی بڑی بڑی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء، المائدہ، جو اتنی بڑی بڑی صورتیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل کا آغاز کریں گے.
तो ये मक्की दौर की सूरा है। अगेन देखिए, हर सूरा का ना एक अपना मिजाज है। आपको यूं लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ना हमें सैरे करवाते हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह उस दौर में ले जाते हैं, कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हमारी औकात दिखा रहे होते हैं, कभी आज की जिंदगी में हमें जो नेमतें अता की हैं वो दिखा रहे होते हैं, कभी उस जमाने की हालात बता रहे होते हैं, कभी उस जमाने से पहले के हालात बता रहे होते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम तो उस वक्त पता नहीं कहाँ पे पड़े हुए थे, जिस वक्त ये वाली चीज हुई थी तो ये ऐसी हुई थी। तो इतना मजा आता है जिसकी कहते हैं। सूरत अन-नहल जो है ना, इसका भी मिजाज आप देखेंगे, ये आखिरी दौर की सूरा है। आप ये देखिए, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी होता है कि अच्छा, जब ये आयात नाजिल हुई थी तो उस वक्त मक्का के लोगों के क्या हालात थे, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक होता है ना शान नुज़ूल होता है किसी भी आया का, कि उस वक्त जब नाजिल हुई थी तो क्या हालात थे। एक ये है कि हर आया को हम ये देखते हैं कि ये आया मेरी जिंदगी में मुझे क्या सबक दे रही है और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या बता रहे हैं। तो शान नुज़ूल देखने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये आखिरी दौर था, और ये वो दौर था जिसमें मक्का में 313 बुत जो थे, वो 360 सॉरी बुत जो थे वो रखे गए हुए थे, लोग उनकी दबा के पूजा कर रहे थे। अच्छा, मसला क्या था? पहले तो ये देख ले, सूरत नहल हम शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? शहद की मक्खी है। और ये आया नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि और अल्लाह ने वही की शहद की मक्खी को, तो उसके नाम से पूरे कुरान में और कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। यही एक सूरा है और यही नंबर 68 नंबर की आया है जिसमें इसका जिक्र है। तो उसी की वजह से इसका नाम भी सूरत नहल रखा गया। और शहद का भी इंशाल्लाह हम शहद की मक्खी के बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा, जब वहां पे आएंगे तो और डिटेल से जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें शहद की मक्खी की एग्जाम्पल क्यों दी है। अच्छा जी, अब ये था कि वहां के लोग जो थे, मुशरिकीन मक्का के लोग जो थे, अब मैंने जैसे हम बार बार ये तो जानते हैं ना कि वो तौफ भी करते थे, वो खाना काबा के मतवल्ली भी थे, चाबियां भी उनके पास थी, वो जो हाजी आते थे जो तौफ करते थे उनकी वो खिदमतें भी करते थे। अब मक्का के लोग जो थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया मक्का के लोगों को, तो लोग क्यों कंफ्यूज हो गए? लोग ने क्यों नहीं माना? क्योंकि वो तो शुरू से रसूलुल्लाह को देख रहे थे ना, कि उनके सामने बड़े हुए थे, वो सादिक और अमीन थे, उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी उनके सामने थी, फिर भी लोगों ने नहीं माना, है ना। वजह क्या थी? कि वो जो सरदार थे ना उनके, बड़े बड़े अबू जहल, अबू लहब, जो सारे आप देखें, वो जितने बड़े सरदार थे वो नेकी के काम भी उतने बड़े बड़े कर रहे थे। एंड लोगों को लगता था कि ये तो ऑलरेडी खाना काबा के मतवल्ली भी हैं, ये लोगों की खिदमतें करते हैं, ये तो अल्लाह वाले लोग भी हैं, और अल्लाह ने अगर इनको सरदारी भी दी है तो ये कोई नया दीन अब आ गया है। बिल्कुल आप आसानी के साथ उसको ना रिलेट करें आज के दौर से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हुक्मरान हैं, हम सोचते हैं कि जैसे मरियम नवाज आजकल तो वही हुकूमत में ना, या नवाज शरीफ है, तो हम आम बंदा, आम शहरी जिसके पास इल्म नहीं है अभी, वो ये देखे कि अच्छा भले ये लोग जो है ये तो उम्रे पे भी जाते हैं, ये लोग हज भी करते हैं, इन्होंने दुपट्टा भी सर पे लिया हुआ है, अच्छे भले नेकी के काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अगर शादी है घरों में तो फिर नाच गाना भी कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो ये भी सारी चीजें कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने कहा कि ये हराम है, वो चीजें भी हो रही हैं। अगर देखते हैं कि अच्छा ये चीजें गलत हो रही, तो वो मिला जुला जो चीजें कर रहे हैं ना, उससे क्या होता है कि आम लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीन यही है। इसीलिए कहते हैं कि जो हाफिज कुरान जैसे होते हैं, हम बना तो देते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो लोग कभी गलत काम करते हैं ना, तो आम देखने वाला कहते हैं कि अगर वो हाफिज कुरान अगर ऐसे कर रहा है तो फिर आम बंदा तो कर ही सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, आखिर वो इंसान है, कोई बात नहीं, वो नेकी का काम भी कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन जो है ना, इसी ने, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताएंगे। मैं जो इतने जोर लगा के आपको बता रही हूँ ना, आज के दौर में भी, आज भी हमारे घरों में भी, हमारे इर्द गिर्द यही प्रॉब्लम है कि मेरी एक दोस्त है, फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप है पूरा, देखो ना अल्लाह ने उनको इतना नवाजा भी हुआ है, वो नमाज भी पूरी पढ़ आती है, बाहर आके अगर उन्होंने कपड़े प्रॉपर नहीं पहने तो चलो अब कोई बात नहीं, अब इतना तो चलता है ना। तो ये जो चलता है ना, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया है। यही चीज हमारी रुकावट हो जाती है, क्योंकि हमारा नफ्स हमारा खुदा बन जाता है ना, तो हमने अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए हम ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं। यही चीज सूरत अन-नहल में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो शहद की मक्खी थी उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही की। एक वही वो थी जो मेरे और आप पे आई है, जो कुरान है हमारे पास, एक वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल हुई और कुरान की सूरत में, और एक वही वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बताते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शहद की मक्खी को की थी। अब शहद की मक्खी को जब वही की है तो उसकी जिंदगी जब वो पैदा होती है और मरने तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रही है। वो तो आगे से जवाब नहीं दे रही, वो ये नहीं कह रही कि मैं थक गई हूं, मैं नहीं करूंगी, या
मैंने और अभी आज शायद नहीं लेने जाना, या आज मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना, नहीं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक चल रही है आखिरी वक्त तक। इंसान तुझे क्या हो गया है, तुझे भी तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने की है ना। अब थोड़ा सा आप देखें शहद की मक्खी के ना, इसके अगर आप इसका छत्ता जो होता है, आपने कभी गौर किया, उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, वो स्क्वायर नहीं होते, वो 6 वो डायमेंशन से होती है ना, उस तरह से होते हैं। अब हमें देखने से देखो तो लगता है कि अच्छा ठीक है शहद निकला, हम तो इतना गौर नहीं ना करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार देखा, इस सूरा में भी देखेंगे, अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं तदब्बर करते हो, देखो तो सही कि ये किसने बनाया। अगर आप वो खाने देखो ना जिसमें शहद निकालते हैं, यू विल बी अमेज्ड, ऐसे लगेगा किसी मशीन ने वो बराबर बराबर के खाने बनाए। ये कौन बना रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इनको पूरा एक सिस्टम जो हमारे सामने आता है ना, कि इनमें एक पूरे छत्ता जो होता है उसके अंदर एक मलका मक्खी होती है सिर्फ, और उसका काम क्या होता है, वो अंडे देती है और वो मलका होती है। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह डिटेल आप जहां पे आएगी ना वो बताऊंगी, अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सकेंगे। अब बाकी का क्या होता है कि बाकी की जो मक्खियां होती है ना, जो 20 दिन से छोटी मक्खियां होती हैं, उनका क्या काम होता है, वो उड़ के अभी बाहर नहीं जाती, 20 दिन से छोटी होती हैं। उन्होंने अपनी डिफरेंट ग्रुप बनाए होते हैं, जो वो ये काम क्या करती हैं कि जो खाने बनाने का काम होता है ना, ये वो 20 दिन से छोटी मक्खियां जो होती हैं वो ये करती हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे किया होता है कि जब वो छोटी होती है तो उनकी जो नीचे वाला पार्ट है ना, उससे कोई एक चीज, गुदूद ऐसे होते हैं जिससे कोई चीज ऐसे निकलती है जिसको वो अपने मुंह में डालती है और वो उसको चबाती जाती हैं जैसे, और वो अपनी फ्रंट जो उनकी होती है ना पाँव, उनके साथ मिला के वो गूंद की तरह बनाती है, और वो फिर वो छत्ता जो होता है ना वो खाने बना रही होती हैं। ये उनका काम होता है। अच्छा, अब जो खाने जब बनते हैं ना, तो उनकी जो मलका मक्खी होती है जो अंडे देती है, वो फिर हर खाने में, ऐसे नहीं कि वो जहां मर्जी अंडे दे दिए, वो हर खाने में जाके एक एक अंडा देती है, और फिर वो 3 दिन के अंदर वो अंडे में से लार्वा निकलता है, लेकिन उसके पाँव इतने बारीक छोटे होते हैं कि वो चलने के काबिल नहीं होता। अच्छा, अब ये जो 20 दिन वाली मक्खियां है ना, इनमें से एक ग्रुप की ये ड्यूटी होती है ऑटोमेटिकली, देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या इनका जिम्मा लगाया हुआ काम का, कि वो जो खाने में लार्वा निकलता है ना, उनको खाना खिलाना। क्योंकि जो बाहर से मक्खियां आती हैं ना, वो पोलन लेके आती हैं और शहद जो लेके आती हैं वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। वो लेके वो उन लार्वा जो है ना, वो हर एक जो खाने में जाती है और उनको खाना देती है। अब लार्वा जो है वो तो चल भी नहीं सकता अभी, अब वो खाता है और वो वहां पे घन करता है। अब एक पूरा ग्रुप मक्खियों का, छोटी मक्खियों का होता है जो जाती है वहां पे और अपनी फ्रंट जो उनके पाँव होते हैं ना उससे, और उनकी मूछें जैसे होती हैं उसके साथ वो ईच एंड एवरी खाने की सफाई करती रहती है जहां जहां वो देखती हैं गंद है। अच्छा, अब जो मक्खियां बड़ी होती है ना, अच्छा अब इनके ये 20 दिन की मक्खियां ना, इनका काम ये होता है ये अपना काम करती हैं और बाद जो छत्ता होता है उसके गिर्द ये चक्कर लगाती हैं, ताकि वो अच्छे से पहचान जाए कि 20 दिन के बाद जब इनको बाहर जाना होगा शहद लेने के लिए, बनाने के लिए, तो इनको अपने घर की पहचान हो। ये 20 दिन में वो अच्छे से वो देख लेती हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो लार्वा होता है ये अंदर अभी बड़ा हो रहा होता है, तो अब इनको जो बाहर जो मक्खियां गई होती है ना, वो जब शहद लेके आती हैं तो वो आके एक जगह पे डंप कर देती हैं, उलट देती हैं जैसे शहद को। वो ऐसा नहीं होता कि वो जहां पे एक्चुअली रखना है वहां पे रखती हैं, वो अपना वक्त नहीं जाया करती, क्योंकि ये छोटी मक्खियों का एक ग्रुप होता है। इनको ये पता होता है कि वहां से वो शहद लेके ईच एंड एवरी खाने में जहां जहां उन्होंने रखना होता है वो वहां पे शहद रखती हैं। और ये जो बड़ी मक्खियां होती है ना जो शहद लेके आने वाली, ये फौरन शहद उंडेलती हैं और फिर अपने सफर पे निकल जाती हैं। अल्लाह अकबर, इतना प्यारा इनका निजाम है। आप देखें कि हम लोग जो शहद खाते हैं ना, एक चमचा तो पकड़ते हैं, धड़ से खा जाते हैं, कभी सोचा भी नहीं कि कितनी मेहनत से वो शहद बना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया कि शहद में शिफा है। अब देखिए, कहते हैं कि आप सोचे कि शहद की 12 शहद की मक्खियां जो है ना, पूरी जिंदगी जो शहद जितनी मेहनत से बनाती है ना, वो 1 चम्मच शहद होता है बस। 12 मक्खियां पूरी जिंदगी जितनी मेहनत से वो शहद जमा करती हैं, बनाती हैं, वो हमारा 1 चम्मच होता है। आधा किलो शहद जो तैयार होता है ना, उसके लिए कहते हैं कि 20 लाख फूलों का रस चूसना होता है, 20 लाख, फिर जाके वो इतना शहद बनता है। और हम तो कितने आराम से खा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र भी नहीं अदा करते कि ये वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो हमारे लिए ये काम करेगी, और हम इतने आराम से उसको खा लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम इस सूरत को ना, सूरत नेम, जैसे नेमत नहीं कहते, नून के नीचे जेर होती है, नेम के मतलब नेमतों वाली सूरत भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है। तो अब देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अमरुल्लाही, कि आ पहुंचा हुक्म अल्लाह का। अब यहाँ पे आप देखिए, अता जो है ना, ये फेल माजी है,
کہ اللہ کا حکم پہنچ چکا. تو جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی کیا حکم پہنچا؟ فلا تستعجلوہ، تو تم اس کی بارے میں جلدی نہ کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب جو اللہ کا حکم پہنچ چکا، حکم اب یہاں پہ نا امر اللہ کو 3 ڈفرنٹ طرح سے اس کی تفسیر آتی ہے. نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب کا حکم دیا ہے نا وہ پہنچ چکا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت تک تو عذاب نہیں ابھی آیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا تو بیسیکلی آپ اس طرح سے سوچیں کہ اللہ کا اتنا بڑا حکم تھا کہ اللہ فیصلہ کر چکا. اب بالکل وہ دیکھیے کہ جب آپ اپنے کہیں کام کرانا ہوتا ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے کسی آفس میں، آپ جاتے ہیں وہاں پہ، ان کو کہتے ہیں یہ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کو کہ ہائی پلیز یہ میرا کام دیکھ لینا. تو وہ کہتے ہیں باجی ہو گیا، آپ فکر نہ کرے، ہو گیا. ابھی ہوا تو نہیں ہوتا نا، لیکن فار شیور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کرا لوں گا. بالکل وہی کانسیپٹ آپ یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو سورت ہجر میں ہم نے پڑھا نا، بالکل آخر میں آپ دیکھیے اس سے ریلیٹ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ، مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل بھاری ہے. آپ مشرکین مکہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، بات نہیں سن رہے تھے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ دیں اور اللہ کا ذکر بیان کریں اور نماز قائم کریں، اور آخری وقت تک جب تک زندگی ہے نا بس اللہ کی عبادت کرتے رہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے رہے. تو اس کے فوراً بعد دیکھیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فکر نہ کرے، آ چکا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم. تو مشرکین مکہ سے کہا کہ تم ابھی اس کے لیے جلدی نہ کرو، کیونکہ کوئی اچھی چیز آنے والی نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے. شروع میں تو یہ ڈر گئے، جیسے رسول اللہ نے کہا کہ عذاب آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا لو جی کوئی عذاب تو آیا، کوئی نہیں، ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تم عذاب کے تو لا کے دکھاؤ، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں نظر آ رہا. اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز کرو، فرشتے ہی نازل ہو جائے. سوری اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ ایسا کرے کہ کوئی پہاڑی تم سونے کا بنا کے دکھا دو. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ نمبر 1 یہ کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ اس وقت تو ہو چکا، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد، کیونکہ نمبر 2 یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مسلمان جو ہے وہ یہاں سے مکہ سے ہجرت کریں گے مدینہ کی طرف. کیونکہ عذاب اس لیے نہیں آیا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیونکہ تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر وہ موجود ہے تو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا. حضرت علی کی وہ حدیث بھی آپ کو وہ قول یاد ہوگا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں اب استغفار کو پکڑ لو، کیونکہ 2 ہی چیزیں، ایک تو نبی بیچ میں ہو تو نہیں عذاب آتا، اور دوسرا اگر استغفار کو تم پکڑ لو. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ یہ کہا کہ ان کے لیے حکم ہو چکا کہ اب یہ بہت جلد جو ہے یہ وہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ عذاب کیا آیا تھا فوراً بعد ہی. دیکھیں جیسے یہ مدینہ میں گئے ہیں مسلمان، تو پہلی جنگ، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اب سوچے 13 سال، لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے تو اتنی جنگیں کی، اتنا خون خرابہ کیا، یہ وہ. 13 سال تک مسلمان عذاب ان کے جو کفار کے ظلم تھے نا، وہ کفار کے ظلم سہتے سہتے اتنے بری طرح سے کہ لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھائے. کفو ایدیہم، ان کو یہ حکم تھا کوئی ایک جنگ، کوئی ایک لڑائی آپ کے سامنے نہیں ہوگی. ہاں یہ ہوگا کہ کفار جو تھے مشرکین مکہ نے ظلم کیا، لیکن انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا. رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیونکہ جب یہ مدینہ میں گئے، ایک آزاد ریاست بن گئی، تو اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا. تو پہلی ہی جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، جو ان کے سردار تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فلا تستعجلوہ، تو دیکھو تم اس کی جلدی نہ کرو، کیونکہ یہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاک ہے وہ، بلند تر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی ایک دفعہ اس کا ترجمہ پھر سے جب بھی ایسی کوئی آیا آتی ہے نا تو ضرور پڑھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا مصروف ہوں، میں تو اولاد نہیں دے سکتا، تو فلاں پیر کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں اولاد دے دے گا. میں تو تمہیں رزق نہیں دے سکتا، فلاں قبر والے کے پاس جانا، وہ گنج بخش ہے، وہ تمہیں سارا کچھ ہی عطا کر دے گا. فلاں کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں فلاں عطا کر دے گا. نہیں، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اب
प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों के साथ भी ये हुआ ना, क्योंकि हम इतने सालों तक इकट्ठे रहे थे हिंदुस्तान में, जो हिंदू थे उनके साथ रहते थे, तो वही चीजें जो हमें ये लगता था उनकी तो देवियां थी। अब हम अपने आप को देखें ना, उस जमाने में भी तो यही था ना कि इन्होंने डिफरेंट इन्होंने देखा अच्छा ये जो है ये दौलत की देवी है, तो ये फलां चीज की देवी है, तो ये फलां चीज की देवी, हजारों उन्होंने बुत बना के रखे हुए थे अपने। तो हमने भी ये सोचा कि अच्छा यही काम शायद होता है, तो अच्छा ये कब्र वाले हमें ये दे देंगे, ये कब्र वालों से ये दुआ मांग लो, उस बाबा से ये दुआ मांग लो, तो वो पूरी कर देंगे। तो वो फर्क लेवल का रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना कि हर जमाने के बुत फर्क होते हैं, तुम गौर तो करो कि तुम क्या कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 2 में, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, कि वो नाजिल करता है फरिश्तों को बिर्रूही, साथ वही के। अब ये बिर्रूह जो है ना, ये कुरान में 3 तरह से आया, डिफरेंट तरह से। अगर एक नंबर 1 ये कि देखें, हमारे अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, और मुझे ये इतनी प्यारी आया लगती है, इसका तर्जुमा कैसे भी आप कर लें, लेकिन इतना प्यार आता है, वनुफ़िख़ फ़ीहि मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह, अपनी तरफ से, अपने अमर से, अपने हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी थी ना। तो उसको किसी भी एंगल से आप उसका तर्जुमा कर लेना, तो दिल में एक अजीब सी मोहब्बत आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में और हम में जो रूह है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। और देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था ना लोगों ने रूह के बारे में, उन्होंने कहा था मुझे कोई इसका इल्म नहीं, जितना पूछने वाले ने मुझसे सवाल किया जितना उसको इल्म है उतना ही मुझे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया सवाए इसके। हमें, मुझे और आपको क्या पता है कि रूह जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। हमारा जिस्म जो है वो मट्टी से बना है ना, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात भी सारी की सारी मट्टी के साथ ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसके बाद जो रूह है ना, वो हमारी प्यासी होती है। हम क्यों, आप देखें, जब हम कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं, जब हम कुरान की क्लास में जाते हैं, तो एकदम से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी रूह प्यासी होती है। ये जो कलाम है ना, वो भी ऊपर से ही नाजिल हो, वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आई ना, फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, तो वो कनेक्शन वहां पे आ जाता है। तो एकदम से लगता है कि कोई बिछड़ा हुआ दोस्त नहीं जैसे मिल जाता, बिल्कुल वो हाल होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इसको समझेंगे अच्छे से। पहले आप देखें, युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूही, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो उतारते, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतारते हैं फरिश्तों को बिर्रूही, साथ रूह के, साथ वही के, मिन अमरिही, अपने हुक्म से, अला मन यशा, जिस पर वो चाहते हैं। आज आप पर अगर वही नाजिल हो रही है ना, इस तरह से कुरान आपकी जिंदगी में खुला है, तो मिन अमरिही पे आप अंडरलाइन करें और अपना नाम लिखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुन लेता है बंदों को, मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही नाजिल फरमाता है। नबियों की बात हो रही है ना, लेकिन जो कुरान हमारी जिंदगियों में खुला है, तो ये भी तो अल्लाह का अमर है ना। वो फिर आगे मैं इंशाल्लाह बताती हूँ वजह क्या है। तो अब आप देखिए कि रूह जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका में हैं, अगर मुझे याद है जब हम नए नए आए थे उस वक्त तो इतनी अमेरिका में लोग नहीं होते थे, तो जैसे हम बाहर जाते थे ना शॉपिंग करने, दूर कोई हमें पाकिस्तानी मिलता था, नजर आता था, तो नजर कैसे आता था, पाकिस्तानी पता चल जाए, या तो शलवार कमीज पहनी है या उनका कोई ऐसा देखने में लगता था कि ये पाकिस्तान से है। तो अब बिलीव करें, इतनी खुशी होती थी, स्पेशली अगर आप हलाल मीट, एक तो दूर दूर दुकानें होती थी, आप ढूंढ के वहां जाते हैं तो कोई और फैमिली भी खड़ी है, तो एकदम से आप मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं उनको, और फिर आप कहाँ से आए। और इतने सालों के बाद आप अगर किसी से बात करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हम दो दोस्तों से बात करो, तो जब मैं नई नई आई थी ना, तो ये मुझे वहां पे मिली थी और वो दोस्तियां भी चल रही होती थी। तो आप लोग क्यों मिलते हैं, क्यों ऐसे आप फीलिंग होती है? इस वजह से कि वो भी मेरी ही जगह का रिलेशन लगता है ना, कि हाय मेरे मुल्क का है ये, तो एक मोहब्बत होती है। इसी तरह से जब हम कुरान की क्लास में होते हैं, जब हम कुरान खोल के पढ़ रहे होते हैं, या हम कुरान से रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना, हमारी रूह ऐसे खुश होती है जैसे उसको उसका कोई दोस्त मिल गया, उसका कोई जानने वाला मिल गया, और वो फिर उसके साथ ऐसे लगता है कि घंटों इसको मैं देखती रहूं, इससे बातें करती रहूं, अपनी उदासी दूर करूं। अच्छा, अब हमारे ज़हन में ये भी आ सकता है कि जरूरी तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते। हर एक की जिंदगी में कुरान अगर कहते हैं तो क्लास में आओ तो कोई भी नहीं आता, अगर उनको कहते हैं कुरान की ये बात तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे भी तो होता है ना। तो आप इसको इस तरह से समझें कि वो लोग जो कुरान की बात नहीं सुनना चाहते, वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई ऐसी बात, जैसे हम ये कहते हैं कि हाय हमने ये तलावत सुनी, बहुत मजा आया, लेकिन हर एक को तो मजा नहीं आ रहा होता, तो ये क्यों ऐसा है? आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल उसी मिसाल को आप सोचें कि अगर आप बाहर गए हैं,
آپ کسی پاکستانی کو اس حال میں دیکھتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو 100% رنگ لیا ہے امریکہ کی رنگ میں، ٹھیک ہے، اس کا حلیہ بھی بدلا ہوا ہے، اس کی طریقہ بھی سارا بدلا ہوا ہے. اب وہ جیسے ہی کسی کو پریکٹسنگ مسلمان کو دیکھے گا نا کہ کوئی حجاب میں ہے یا اپنے آپ کو کور ایسے کیا ہوا ہے، تو وہ آنکھیں چرانا شروع ہو جائے گا. وہ کبھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں ملے گا. دے تھنک کہ یا تو وہ شرمندہ ہوگا، اور اگر شرمندہ نہیں ہے نا تو وہ یہ کہے گا کہ آئی ایم ڈفرنٹ، مجھے ان سے بات نہیں کرنی. تو وہ اپنی روٹ کو ہی نہیں پہچانے گا. اس کی روح اتنی، وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں میں دب جاتا ہے بندہ، جیسے اس طرح والا حال ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے کو نہیں پہچانتا. چلو اب یہاں کو چھوڑ دو، اب پاکستان کی بات کر لو. اب وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو لوگوں کی نظریں چرانے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی ہے یا یہ اپنا کوئی مسلمان ہے. پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ غیروں کو تو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کیسے ہو. کئی دفعہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی اصل یاد نہیں ہوتی، اور ان کی روح اس سے تر ہی نہیں ہوتی. ان کی روح کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں میں اتنا لپٹ گئی ہوتی ہے کہ اس کے اندر خیر ہی نہیں جا رہی ہوتی. یہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرنا کہ ہم اپنی روح کو پاک رکھ سکیں، کیونکہ ہر وہ دل جو گناہوں سے پاک ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اسی دل میں آئیں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ گار دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کرتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو بالروحی، ساتھ وحی کے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، آمین ثم آمین، من عبادہ، اپنے بندوں سے. کیوں ایسا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ انذرو، کہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا الہ الا انا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے کوئی، لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو. پیغام کیا دینا ہے لوگوں کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرانا. ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تو ڈرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی پیار کرنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے ہیں. تو اگر آپ اس کے آگے یہ لکھتے فتقونی، تو پس مجھے سے ڈرو. لیکن اگر یہ جو آپ انذار کا لفظ ہے نا، انذار کہتے ہیں آگاہ کر دو، لوگوں کو بتا دو. دیکھیں جو انذار کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں فار ایگزامپل ابھی اللہ نہ کرے پتہ ہے کہ ہریکین آنا ہے، تو پہلے سے ٹی وی میں آنا شروع ہو جائے کہ ہریکین بہت تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سیو کر لو، اس علاقے سے باہر آ جاؤ، یا سیلاب آ رہا ہے اس ایریا میں، اس کو خالی کر دو. تو آپ کیا ان کو برا سمجھیں گے؟ وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا. تو یہی انذار ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ یہ دنیا میں کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا اصل گھر آخرت میں ہے، جنت میں ہے. اور یہ جو راستہ ہے نا ہدایت کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ تھے، اور اس کے بعد جو بھی داعی دین ہے اس کا یہی کام ہے. اور ہر مسلمان داعی دین ہے، ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ داعی دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آنے والا، ہر اپنے بعد آنے والے کو یہ پیغام دے کے جائے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی، یہ قرآن پاک ہم سب کے ہاتھ میں دے دیا. اور یہ بہت آسان ہے، کیونکہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تو کسی کی ضرورت ہے، آپ خود سمجھیں گے بھٹک جائیں گے. واللہ قرآن پاک بہت آسان ہے. ہاں وہ جو قانون ہے نا، جیسے فار ایگزامپل وراثت کے قانون ہے، کیونکہ ہر گھر کا طریقہ فرق ہوتا ہے. کسی کے گھر میں 4 بچے تو کسی کے گھر میں 2، تو کسی کے گھر میں لڑکا تو کسی گھر میں لڑکیاں، کئی ماں باپ ہیں، کئی چچا چچی ہیں، کئی نہیں. تو ہر ایک کی دفعہ پہ رولنگ فرق ہوگی. تو اس کے لیے جنہوں نے خاص طور پہ وہ چیزوں کو پڑھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اپنی زندگی کا وہ وقت لگایا ہوا ہے، تو اہل علم سے جا کے پوچھ لو، رائٹ. لیکن آپ کی زندگی میں عمل کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جنت کے جو راستے ہیں، وہ بینہ ہیں. وہ کوئی ایسی آیا نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو. تو یہ کس قسم کا جھوٹ ہے جو ہم بول سکتے ہیں، اور کس قسم کے جھوٹ کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سود نہ لو. اچھا کون سی قسم کا لے سکتے ہیں، کون سے نہیں لے سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چغلی لگانی نہیں بری بات ہے. تو اللہ اچھا کون سی چغلی لگا سکتے ہیں، کون سی نہیں لگا سکتے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا، سب بینہ ہے. جو عمل کی چیزیں ہیں، جو جنت کے راستے ہیں، وہ بینہ ہے، آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سیکھنے والا. اور ہمیں بار بار ایک ہی چیز بتائی جاتی ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے. کہاں مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خط، فار ایگزامپل میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ میری امی ہے وہ پاکستان میں ہے، فار ایگزامپل میں ادھر ہوں، میری امی کو بہت امپورٹنٹ خط مجھے لکھ رہی ہیں اور مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ چیزوں کا خیال رکھنا اور یہ چیزوں کا نہیں. تو میری امی سوچیں گی کہ اچھا میں کوئی ایسی لینگویج میں لکھوں یا اس طرح سے لکھوں کہ اس کو سمجھ نہ آئے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ کہاں بھٹکتے ہیں ہم لوگ. میرے رب نے میرے لیے یہ کتاب بھیجی ہے عمل کرنے کے لیے، اور اس کو کہہ بھی دیا کہ میں نے اتنا آسان بنایا. پھر ہمیں شیطان بکاتا ہے بڑا مشکل ہے. آپ رمضان آ رہا ہے نا، ابھی آپ 10 قرآن بھی پڑھ کے چھوڑ لیں کچھ نہیں ہونا. آف کورس اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، آپ کو ایک ایک لفظ پہ نیکی ملے گی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ اس قرآن کو پڑھنے کا. اسی وجہ سے تو آج دیکھیں ہمارے ارد گرد میں کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ عمل نہیں ہوتا نا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا اور میرا پڑھانا بھی قبول و منظور کرے، اور آپ لوگوں کو بھی جو لوگ شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی قبول و منظور کرے، آمین. اور آپ لوگ جو امتحان دیتے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، کیونکہ آپ اتنی محنت سے کلاس سنتے ہیں اس کے بعد آپ امتحان دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آنیسٹلی. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض. کیا لوگوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا ایسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تمہیں دنیا میں بھیج کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بھول گئے ہیں کہ اچھا میں تو بڑا مصروف ہوں، تم ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے کام کرا لینا، یہ دعا قبول کر لیں گے، تمہیں کوئی مشکل آئے گی تو فلاں کے پاس جانا، تو میں تو بڑا مصروف ہوں مجھے نہ چھیڑنا. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہمیں بتائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان بتائیں گے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ میرا رب کون ہے تو ہمیں اس سے محبت اس لیول کی نہیں ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب ہم دل میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری وہ پہچان کیونکہ ویسے نہیں ہوتی ہے نا. تو محبت کا وہ لیول کہ ہماری آنسو نکلتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے بھی رونا شروع ہو جائیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے محبت ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سورت کے ختم ہونے تک ہمارا وہ لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں ہماری اوقات یاد کراتے ہیں کہ انسان تو اپنی اوقات تو دیکھ کہ تو کیا چیز ہے اور تو کیا کر رہا ہے اور کیسے تو اپنے رب عظیم، تو اپنے رب کا حکم نہیں مانتا. خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق، حق کے ساتھ، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند ہے ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. دیکھو یہ سیکنڈ ٹائم آیا ہے، شروع میں پہلی آیا میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وتعالی عما یشرکون. اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا ہے. اب شروع دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا مقصد ہے، ہر مخلوق کا مقصد ہے. انسان تو اپنا مقصد کیوں بھول رہا ہے؟ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو من نطفۃ، ایک نطفے سے. وہ ایسا نطفہ انسان جس کو جو ہاتھ کو بھی لگ جائے تو 10 دفعہ ہاتھ دھوئے اس کو صاف کرنے کے لیے. تو اپنے آپ کو ہم نے پڑھا نا کہ مٹی، گارا اور بدبودار مٹی سے تجھے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ جب وہ بڑا ہوا، چلنا پھرنا شروع ہوا، سوچنا شروع ہوا، بات کرنا شروع ہوا، تو وہ جھگڑالو ہو گیا. خصیم مبین، کھلم کھلا سخت جھگڑالو ہو گیا، اللہ کے آگے بولنا شروع ہو گیا.